السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ خیر وعافیت سے رکھے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج کل ہمارے ذہنوں میں لفظ سیاست کا مفہوم غلط معنوں میں آ گیا ہے۔ یہ لفظ بڑی عظمت والا ہے، بڑی قدر والا ہے، لیکن ہم نے اس لفظ کے معنی کو اور مفہوم کو غلط سمجھا ہے۔ لفظ سیاست اصل عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی اصلاح کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بنو اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی چلا جاتا تھا، دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد میرے خلفاء سیاست کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری سیاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اس کے بعد آپ کے خلفاء کے پاس یہ ذمہ داری آئی۔ اصل جو مدینہ کی ریاست تھی، اس کے جو امور تھے آپ کے سامنے ہیں، لیکن آج ہمارے ذہنوں میں سیاست ایک غلط کام ہو گیا ہے۔ سیاست ایک اچھا کام ہے، اس میں علماء کو آنا چاہیے، اور جو علماء اس سیاسی میدان میں ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس جو راہ پہ چل رہے ہیں سیاست میں، ہم ان کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہ آج کے دور میں بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے جو آئین میں شقیں ڈالی ہیں اسلامی، ان کے تحفظ کے لیے وہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اگر وہاں موجود نہ ہوں تو اسلام کے خلاف کئی قانون بن جائیں گے۔ ہمارے یہ جو دنیا دار سیاستدان ہیں، انہوں نے نہ اسلام کی رکھوالی کرنی ہے، نہ اسلام کے قوانین کی رکھوالی کرنی ہے۔ ہمیں چاہیے جو علماء سیاست میں ہیں ان کا ساتھ دیں۔ اگر تحفظ ناموس رسالت چاہتے ہو اور اسلامی قوانین کا تحفظ چاہتے ہو تو علماء جو سیاست میں ہیں ان کا ساتھ دیں۔ حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس ملک میں، پاکستان میں، اسلامی شیخوں کا تحفظ چاہتے ہو، صحابہ کرام کی عظمت کا تحفظ چاہتے ہو، قادیانیوں سے دوری چاہتے ہو، اگر آئین میں یہ شک برقرار رہے کہ قادیانی کافر ہیں، تو پھر آپ جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیں۔ سیاسی طور پہ ہمیں سیاسی طور پہ جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، دینی مذہبی جماعتیں، ان کا ساتھ دیں، جمعیت علماء کا ساتھ دیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ دیں، اور جو علماء اور ہیں سیاست میں ان کا ساتھ دیں، تو اس ملک میں اسلامی دینی تشخص قائم رہے۔